إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اللہ کی رحمت سے، اللہ کی بڑی رحمت کی وجہ سے آپ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے نرم ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مہربانیاں ہیں آپ کے اوپر، ان میں سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ آپ اپنے پاس آنے والوں کے لیے نرم ہیں. اور اس نرمی کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ آپ کے پاس بیٹھنا، آپ کی بات کو سننا پسند کرتے تھے. سختی تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، نہ شاگرد، نہ بیٹا، نہ مقتدی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہ چاہتا ہے نا کہ لوگ میرے پاس آئیں، میرے پاس بیٹھیں، تو اس کو نرم ہوئے بغیر کوئی اور راستہ اختیار کرنا فائدہ نہیں دے سکتا. مختصر بات ہے، بس نرم ہو جاؤ، لاپرواہ نہیں. کچھ لوگ لاپرواہی کو سمجھتے ہیں کہ نرمی، کہ آپ پوچھیں ہی نہ بچے سے، آپ کوئی کام دینے کے بعد اس کا پیچھا نہ کریں. پابندی، باقاعدگی، ذمہ داری، احساس ذمہ داری، یہ تو اسلام کا بڑا ہی قیمتی درس ہے. کیا پوچھیں؟ یہ جو اتنا کچھ ہمیں بتایا گیا ہے، نماز کا ٹائم ہے، سحری اس وقت ختم ہو جاتی ہے، افطاری اس وقت شروع ہوتی ہے، اس میں پابندی، باقاعدگی، ٹائمنگ، نظام دیا گیا ہے. لاپرواہ بندے کو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ نرم ہے، اور باقاعدگی والے بندے کو بس اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سخت ہے. لاپرواہ انسان کل کلام وہ اپنے معاملات کو بھی صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا، تو دوسروں کے لیے وہ کیا فائدہ مند ثابت ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم تھے، اور اللہ کی بڑی مہربانی تھی.
جو بندہ نرم ہے، جیسے آپ کو یہ پتا نہیں کہ میں نے کپڑے کس رنگ کے پہنے ہوئے ہیں، میری پاکٹ میں کتنی منی ہے اور گھر کیسا ہے، اسی طرح ہر بندے کو اپنی طبیعت کا بھی پتا ہے، اس کو اس بات کا پتا ہے کہ لوگ مجھ سے تنگ ہیں کہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ لفظ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ ان شر الناس منزلۃ، رتبے کے لحاظ سے، ڈگری کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے بدترین انسانوں میں یہ شخص بھی آتا ہے کہ جس کو لوگ صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اس لیے اس سے بچتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ شر والا ہے، کوئی شر والی بات کرے گا، کوئی الٹی بات ہی کرے گا، کوئی غلط بات ہی کرے گا، کوئی دل جلائے گا، دل دکھائے گا، پریشان ہی کرے گا، چھوڑو اس کے پاس جا کے کیا کرنا ہے، غلطی کر رہا ہوگا وہ بندہ، یہی والا بندہ جو تھوڑا سا اس طرح کا ہو، تو چار بندے بیٹھ کے بات کر رہے کہ اس کو سمجھائیں، تو وہ کہہ رہے یار اس کے ساتھ پر ٹھیک ہے میں نہیں بات کر سکتا اس کے ساتھ، یہ گواہی ہے آپ کے متعلق لوگوں کی اور یہ اللہ قبول کرتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں نہیں، آج آگے لوگ ایسے بندے کے بارے میں بسا اوقات ایسی مثال بھی دیتے کہتے بلی کے گلے میں کمر گھنٹی باندھے، یہ اس کو کس طرح سمجھائے؟ دوسرے لوگوں کو سمجھانا بھی مشکل کام ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے نا اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیچارہ ناراض ہو جائے پھر آپ ڈریں نا، بات کریں، سمجھائیں، اس کو کہیں، یہ نہیں کہ ہم صرف اس وجہ سے کہ یہ پتہ نہیں کیا کہے گا، طریقے سے اس کو سمجھانا ضرور چاہیے۔ اس کو آپ اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ جسے کوئی بندہ نصیحت کرتا ہے نا، کوئی بندہ کہتا ہے جی آپ اس طرح کرتے ہیں، آپ یا اس طرح پانی پی لیا کریں، آپ اس طرح نماز پڑھ لیا کریں، آپ اس طرح مسجد سے نکلا کریں، آپ کا یہ معاملہ جسے لوگ بات کر سکتے ہیں، یہ اس کے خوش نصیب اور خوش قسمت ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ نصیحت کی ہر بندے کو ضرورت ہے۔ اصلاح ایک ایسا عمل ہے جس کی گنجائش ہر وقت ہر بندے میں رہتی ہے، کمپلیٹ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جو بندہ یہ کہ جی میں کمپلیٹ ہو گیا، سمجھ لو کہ وہ خراب ہو گیا، وہ بندہ جو ہے وہ نالائق ہو گیا، کمزور ہو جائے گا نا۔ غلطی، غفلت، سستی انسان سے ہوتی ہے، اسے کوئی سمجھانے والا، کہنے والا اگر کوئی ہو تو وہ پلٹ سکتا ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے۔ اب جسے کوئی بھی نہیں کچھ کہتا، ایک جگہ پر ہم بیٹھے تھے تو استاد تھے، ان کو میں نے یہ بات کہی، میں نے کہا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہتے، کہتے ان کو ہم کہہ نہیں سکتے، آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو ہم کہہ نہیں سکتے، کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بدتمیزی بد اخلاقی کریں، گھر میں نہیں اس طرح ہوتا، ایک بچے کو آپ دن رات کہتے رہتے ہیں، مار بھی لیتے ہیں، سب کے سامنے بھی جو ہے اس کا کان پکڑوا دیتے ہیں، اور ایک باپ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اس راستے جب اس کو کچھ بھی کہا تو یہ رات گھر سے باہر چلا جائے گا، پھر میری سنے گا نہیں۔ اس کا مطلب کیا کہ آپ اس کو اس لیے نہیں کہتے، دل کرتا ہے کہنے کو، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ نقائص اور خرابیاں ہیں، اس میں یہ سستی ہے، اس کو کہنا چاہیے، لیکن کیوں نہیں کہہ پا رہے؟ کیونکہ کہہ نہیں سکتے، کہیں گے تو وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کرے گا، گھر سے نکل جائے گا، والدہ کو پریشان کرے گا، بہن بھائیوں کے لیے عید خراب کر جائے گا، خوشی کو جو ہے وہ غمی میں تبدیل کر دے گا، اور لوگ جو ہے جو سکون سے رہ رہے ہیں ان کے چین ہونا شروع ہو جائیں گے، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اللہ کے سپرد ہے اس کا معاملہ، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ٹھیک کر دے گا اس کو۔ اس طرح کے جملے اور کلمے کہہ کے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور دیگر لوگوں کو بندہ ٹھہرا کے رکھتا ہے، چپ کرا کے رکھتا ہے۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہوتا ہے، سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ اس کو کہہ نہیں سکتا۔ اب
اب آپ اپنا اندازہ لگائیں اور میں اپنا اندازہ لگاؤں کہ مجھے کوئی بندہ کوئی بات کر سکتے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے یہ پہلو ملتا ہے کہ آپ کے ساتھ جب جو چاہتا بات کر لیتا. صحیح بخاری میں روایت ہے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آ رہے ہوتے تو چھوٹی سی کوئی بچی, صحیح بخاری کی روایت آتی, آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیتی تو آپ کو لے کے پھرتی رہتی. جب اس کا دل چاہتا وہ چھوڑ کے گھر چلے جاتی اور اپنے گھر آ جایا. کوئی امتیازی چیز نہیں تھی. صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے زمین پر کھایا, کام کیا. اگر جنگل میں جو ہے وہ کام لگے تو آپ نے اپنے ذمہ بھی کام کیا. یہ اتنے لوگ آپ سے متاثر کیوں ہوئے تھے؟ صرف تقریر سے نہیں ہوئے تھے. ہم تو تقریر کرتے ہیں بس, آپ نے عمل سے سمجھایا تھا. پتھر باندھ انہوں نے باندھے تو آپ کے پیٹ پر بھی باندھے ہوئے تھے. شکوہ نہیں کیا, شکوہ نہیں کیا, لائن لگا کے دی تھی. خندق گڑھے کہتے ہیں آپ بھی افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ کھودی گئی ہے خندق. میں نے دیکھی ہے, آپ نے شاید دیکھی ہو. پھر خاک کا کار بھی لگ گئی ہے, کافی حد تک لگ چکی ہے. افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر جب یہ حالات خراب تھے تو یہی کہا جا رہا تھا کہ اس بارڈر کو سیل کیا جائے باقاعدہ. تو پہلے خندق بھی کھودی گئی ہے. خندق میں ایک گڑھا ہے, جیسے ہم مکان بنانے کے لیے جو ہے وہ بنیادیں کھودتے ہیں, اس کو خندق کہہ لیں. بس آپ نے لائن لگائی تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پتھر نہیں ٹوٹا, انہوں نے ادھر ادھر ہونا پسند نہیں کیا. یہ دیکھو خندق اس لیے کھودی جا رہی تھی کہ ادھر کے لوگ ادھر نہ آئیں. کراس کرنا مشکل تھا, چوڑائی زیادہ تھی. اب جب خندق کھودی جا رہی ہے, اگر تھوڑا سا ادھر جاتے جاتے ادھر سے ایسے مڑ جائیں تو پھر بھی کام تو ہو جاتا ہے نا. لیکن یہ شان صحابہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر پورے اترتے تھے. جیسے جب جہاں آپ نے کیا ان کی کوشش اور ہمت یہی تھی کہ ہم وہی کریں, جو کہا ہے اس کو تبدیل نہ کریں, اپنی طرف سے کوئی اپنی سہولت نہ نکالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے کہ یہ ہم سے نہیں ہو رہا تو آپ علیہ السلام کا یہ پتھر توڑے آگے. جب آپ علیہ السلام نے وہ پتھر توڑنے کے لیے وہ کدھار کو یا اس وقت جو بھی اوزار تھا اس کو اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک سے وہ کپڑا جو بھی پہنا ہوا تھا وہ ہٹا. اس سے صحابہ اکرام کو اندازہ ہوا کہ ہم نے ہی نہیں, ہمارے قائد نے, ہمارے رہبر و رہنما نے, ہمارے نبی نے بھی, سید الانبیاء نے بھی اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے, پیٹ کو باہر رکھنے کے لیے پتھر دو باندھے, ایک نہیں باندھا تھا. یہ بات کرنی بڑی آسان ہے, پتھر باندھا, اور سننی بھی بڑی آسان ہے, لکھنی بھی بڑی آسان ہے, چھاپنی بھی بڑی آسان ہے. لیکن یہ پریکٹیکل کوئی آسان ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ سب کچھ کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی امتیازی شکل نہیں تھی. نبی کی سیرت اپناؤ تو اپنے امتیازات ختم کرو. غریبوں کے ساتھ مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے, اللہم احیینی مسکینا, اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ. ہم تو کہتے ہیں نہیں پلازا اسٹیٹس 5 سٹار. ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ بندہ بہت جاہل ہے. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ سنو صحیح, عالم آدمی, حدیث کا حافظ, قرآن کا حافظ, کہتا ہے یہ جاہل ہے. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ وہ سنو مسلمانوں, ہم کیا کیسے سوچ رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے اس کو 5 سٹار ہوٹل میں جا کے کھانا کھانے کا طریقہ بھی دیا. یہ جاہل ہے. اندازہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح تھے, ان کے ساتھ مل کے رہے. باہر سے بند آیا, صحیح بخاری کی روایت, اس نے کہا کہ تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی باہر سے آنے والے بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا, ایسے ان کے ساتھ مل کے رہتے تھے. تو اشارہ کیا کہ یہ سفید رنگ کا بندہ جس نے ٹیک لگائی, یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
والے تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ سمجھ رہے تھے. وہ تو جب دھوپ آ گئی سایہ کرنے کے لیے صدیق اکبر نے جب وہ سایہ کیا تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول یہ ہے اور صدیق اکبر یہ رضی اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگے؟ اللہم احیینی مسکین، اے اللہ مجھے مسکین زندہ وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، مسکین ہی فوت ہو جاؤں، وَاحْشُرْنِي فِي زُمرَةِ الْمَسَاکِین، قیامت کے دن یہ مساکین کا جو ٹولہ اور گروہ ہو انہی میں مجھے اکٹھا کرنا. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا اس لیے مانگ رہا ہوں. دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں ہے کہ یہ جن کے پاس دنیا کا سامان پیسہ دولت کم ہے یہ غنی لوگوں سے 40 سال، اور ایک روایت میں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں. ایک بندے نے حلال طریقے سے تو مال کمایا ہے، حساب تو دینا ہے کہ نہیں. ایک بندے کے پاس ہے تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ آپ کو حج عمرے پہ لے جائے. جس کے پاس سامان تھوڑا ہوتا ہے وہ اپنا وہ کھولتا ہے، بیگ نکالتا ہے باہر، اور جس کے ساتھ بیگ ہوتے ہیں ساری دنیا باہر میں وہ بٹے میں کھڑا ہوتا ہے. وہ چوری کر کے نہیں لایا، خرید کے لایا ہے. تائب دینے ہوں گے، بچے بچیاں دیگر لوگ ہوں گے نا تائب، بٹ اب ایک بیگ اس کا پیچھے رہ گیا، گم ہو گیا، کسی اور فلائٹ میں چلا گیا. لاکھوں دنیا فلائٹیں ہزاروں کی تعداد میں آتی چڑھتی جاتی ہیں، ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ کھڑے انتظار کر رہے ہیں، کسی کے پھول خراب ہو رہے ہیں، کسی کی پتیاں مرجھا رہی ہیں، اور یہ کھڑا ہے بس سارا وہ حج وہ عمرہ وہ خوشی کو کیا ہے وہ افسردگی میں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ فون کہا بھائی تو باہر نہیں آ رہے، بھائی دنیا باہر آ گئی. وہ کہنا کہ دسا بھائی ایک بیگ نہیں آیا، کم سامان تھوڑا سامان تھوڑی چیزیں جلدی فارغ آئے. یہ اپنے گھر پہنچنے والا ہے اور یہ بھی بڑے پہ کھڑا ہے. کہا اس لیے یہ دعا مانگ رہا ہوں. پوچھا گیا نا کہ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. کہا اس لیے کہ قیامت کے دن یہ لوگ دو روایت 40 سال 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملنے لگی نا تو ایک فرشتہ آیا. جبریل علیہ السلام نہیں تھے، آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. تو کہا یہ فرشتہ اترا ہے، دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے یہ کبھی دروازہ نہیں کھلا، اس کے بعد بھی نہیں کھلے گا. اس نے کہا جی پیغام یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ عبد رسول بننا چاہتے ہیں یا ملک، یعنی بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں یا بندے رسول یعنی عاجز، کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عبد رسول بننا چاہتا ہوں. آپ کو نہیں کہا گیا تھا کہ اوٹ پہاڑ سونے کا بنائیں؟ آپ نے اس پیشکش کو مسترد فرمایا تھا. اور دنیا کے انسانوں اس بات کو نوٹ کرو، سمجھو، یہ پیسے نے تو ہر کسی کو جو ہے وہ خراب کیا ہے. اخلاق بھی کیا، اقدار بھی، روایات بھی، عزتیں بھی، انصاف بھی. اللہ کے سب کچھ چار پیسے ہی آگے ہم نے انسانوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم تھے. اگر آج کوئی بندہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے لیے نرم ہو جاؤ، پیسے دے کے اس سے حساب مانگنا بسا اوقات ضروری ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ کمیونٹی کی نشانی ہے. اپنے اوپر تمہیں اعتماد ہے، اپنے گھر والوں کی بد اخلاقی ان کا اعتماد حاصل کر کے ختم کرو. یہ فضول باتیں بند کرو، یہ پیچھے لے جاتی ہے، اپنے والدین کو دیتی ہے، اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کو دیتی رہتی ہے. چلو اگر کوئی اس طرح کی کوئی ڈاؤٹ فل بات سامنے آ بھی جائے تو نہ بیٹھ جائے. کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، بیٹھ جائیں الگ بیٹھ. پہلے اپنے امی ابو کو بتائے گا، پھر اس کے دیور جیسوں کو اکٹھا کرے گا. عجیب تماشا ہے یار تیرا. تو کس دین پر ہے؟ جس دین کا تو مانتا ہے، جس پیغمبر کا تو مانتا ہے، وہ پیغمبر تو یہ بیان فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. انسانوں میں بہترین انسان تو ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر
گھر والوں کے لیے بہتر ہوتا ہے اور میں تم سب میں زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کرتے تھے, پانی بھر دیتے تھے, دیگر کام کرتے تھے, لیکن جو ہی نماز کا ٹائم ہوتا تھا ازواج مطہرات فرماتی ہیں گھر سے ایسے نکل جاتے تھے جیسے کسی کو جانتے ہی نہیں. ہم الٹا ہیں, کسی کام میں اس طرح ہے اور نماز کے معاملے میں اور طرح کے. اگر آپ گھر والی کے ساتھ کام کروا دیں تو اس کا سر درد کر رہا ہے, دبا دیں, کہیں گرانی مرید ہے, کوئی نہیں آپ کو ڈگری مل جائے خیر ہے. یہ جہالت کی باتیں, یہ ہندو معاشرے کی باتیں کہ مرد عورت کا کام کیوں کرے. میرا ایک دوست بتا رہا تھا, کہنے لگا میری گھر والی جو ہے نا وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتی تھی, کبھی پنچایت ہو رہی ہے, کبھی ان کو بلا رہے ہیں, کبھی ان کو بلا رہے ہیں, کبھی ان کو سب کھانا کھلا رہے ہیں, کبھی ان کی منتیں کر رہے ہیں. کیا ایسے نہیں بیٹھے تھے, تو بیمار تھی تو اس کو کھانسی ہے تو تھوک آیا, تو جلدی جلدی کوئی چیز مل گئی تو میں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر میں نے اس میں تھوک دو. کہتا وہ دن جاتا ہے اس کے بعد کبھی بد اخلاقی کا دن نہیں آیا. اچھا آپ کے اچھا میں وہ نبیوں کے امام کیا فرما رہے ہیں, تو صرف ان کی نماز روزے کو دیکھ رہا ہے, بسم اللہ واللہ اکبر حجر اسود کے پاس دیکھ رہا ہے. آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان, جس طرح جب مدرسہ کھولتے ہیں نا حفظ کا, مدرسہ کھولتے ہیں تفسیر کا, ترجمے کا, تو یہ حدیث ہم اوپر لکھتے ہیں بورڈ کے اوپر, پیر کے اوپر, رسیدوں کے اوپر, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف خود سیکھنے سے گزارا نہیں ہے, جب تک وہ آگے نہیں سکھاتا وہ بہترین نہیں بن سکتا. بہترین انسان بننے کے لیے دونوں کام کرنے ضروری ہیں, سیکھنا بھی اور سکھانا بھی. اسی طرح یہ الفاظ آپ نے فرمائے کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے اخلاق کے لحاظ سے. باپ روٹیاں کھلا رہے ہو, بار نمبر بنا رہے ہیں, ہم سب اسی چکی میں پس رہے ہیں. جھوٹی تعریفیں, ان لوگوں کی تعریفیں اکٹھی کر کے لوگوں کو سناتے ہیں جو پتہ نہیں خود بھی قابل تعریف ہیں یا نہیں. فرمایا تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے, اور میں تم سب میں زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. اگر آپ نے گھر کے کام میں صبح اٹھ کے اپنا بستر کلوز کر لیا ہے, اگر آپ نے اپنی جو ہے سردیوں کے بستر ہیں, رضائیاں ہیں, کمبل ہیں, کھانے پڑتے ہیں, گھر والی ہے, بچے ہیں, دودھ پیچھے ہے اور ایک جو ہے وہ 2.5 سال کا ہے وہ بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہے, تو آپ اگر ہیلپ کرتے ہیں تو بہترین انسان ہے. لوگوں کی باتیں تو اللہ پر ختم نہیں ہوئی, اللہ کے نبی پر ختم نہیں ہوئی, صحابہ پر ختم نہیں ہوئی, قرآن پر ختم نہیں ہوئی, آسمانی کتابوں پر ختم نہیں ہوئی, فرشتوں پر ختم نہیں ہوئی. تو میں اور آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں, میں اور آپ کون سی ڈگری حاصل کرنے کے چکر میں جو آج تک کسی کو نہیں ملی, مجھے آپ کو مل جائے گی. بہترین ہو جاؤ, اپنے گھر والوں کے لیے نرمی دکھاؤ, اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی دکھاؤ. آپ کے اگر 3 بچے ہیں, بھائی کے 8 بچے ہیں, آپ کا مکان 15 مرلے کا ہے, اس کا 4 مرلے کا ہے, تو 3 مرلے اس کو کاٹ کے دے دو نا. کیا کرو گے تم کیا کرو گے, چھوڑ کے جاؤ گے, بعد میں تمہارے بچے عیاشیاں کریں گے, تمہاری قبر کو طلب کریں گے. اپنے ہاتھ سے دے جاؤ. فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی انسان یہ فکر کرتا ہے میرا مال, میرا پلاٹ, میرا پلازہ, میری دکان, میرا بنگلہ, میرا اکاؤنٹ. کہا اس کا مال 3 قسم کا, 3 قسم کا مال. جو کھا لیا یہ اس کا پیٹ میں چلا گیا, 6 گھنٹے 8-10 گھنٹے کے بعد جب فنا ہو جائے گا. جو اس نے پہن لیا کپڑا پرانا کر دیا, ما اکل فافنا او لبس فابلا او تصدق فاملا, یا صدقہ کر کے اپنے لیے آگے ذخیرہ کر دیا. اس کے علاوہ جو بھی وہ کہہ رہا ہے یہ میرا ہے, یہ میرا, یہ اس کا نہیں ہے, یہ تو لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے, یہ لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا, یہ اس کا نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بڑی اللہ کی رحمت تھی. اگر ہم میں سے معاشرے میں کوئی انسان اس کے اوپر عمل کر رہا ہے کہ وہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کریم کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ میں نہ فبما رحمۃ من اللہ
ان طرح ولو كنت فظا، فرمایا اگر آپ سخت زبان ہوتے، ترشی ہوتی، سختی ہوتی. یہ آل عمران کی آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، جن کے وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھاگ گئے تھے. کچھ نے جو ہے وہ نافرمانی کر دی تھی، درہ چھوڑ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے، حتیٰ کہ جانور ہمارا گوشت نوچے، آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. کچھ بھاگ بھی گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جو ہے وہ نرم زبان استعمال کی. اسی وجہ سے وہ لوگ بکھرے نہیں، تتر بتر نہیں ہوئے. وہ طاقت قوت آپ کے قریب پھر جمع ہو گئی اور اسی طاقت نے پھر ان کو شکست دی. اور اس کے بعد یہ جو ہے سلسلہ اسلامی فتوحات میں اور اسلامی ریاست کا جو ہے وہ رخ اختیار کریں. لوگوں کو جوڑنا ہی کام ہے، توڑنا کوئی کام نہیں. قریب کرنا ہی کام ہے، دور کرنا کوئی کام نہیں. دور کو آپ ایک منٹ میں کر سکتے ہیں. ولو كنت فظا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کبھی فحش گفتگو نہیں کرتے تھے، بد کلامی نہیں کرتے تھے، بدتمیزی نہیں کرتے تھے، بد اخلاقی نہیں کرتے تھے، لعن طعن نہیں کرتے تھے. لعنت تم پہ یہ نہیں کہا کبھی ہم اپنی زندگی میں لعنت ڈال دیں، کبھی روڈ پہ لعنت ڈال دیں، کبھی وقت پہ لعنت ڈال دیں. دیکھو لعنت کے بارے میں قانون کیا ہے. لعنت کے بارے میں قانون یہ ہے کہ جس پر لعنت ڈالی ہے اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں تو لعنت واپس اسی پر آتی ہے جس نے لعنت ڈالی ہوتی ہے. اب اندازہ کرو، آپ نے تو منع کیا ہے کہ ہوا کو گالی نہ دو، یہ طوفانوں کو آندھیوں کو اس کو برا بھلا نہ کہا کرو. یہ کیا مطلب لعنت کے مستحق، گالی کے مستحق نہیں ہے. اگر آپ ان کو لعن طعن کرو گے تو خود لعنتی بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت نہیں کرتے تھے. بیوی پر لعنت، بچوں پر لعنت، عورتوں کو زیادہ یہ عادت ہوتی ہے لعنت ڈالنے کی. کہتے ہیں ایسی زندگی میں لعنت ہے یار، ایسی جو وہ اس سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے. فضول کلمات، فضول جملے، حالانکہ کسی کے کہنے سے نہ کوئی بڑھتا ہے اور نہ کسی کہنے سے کسی کو زندگی ملتی ہے. لعنت ڈالنے سے منع کیا ہے. بس دعائیں ختم کر کے دعائیں دینے، دعائیں لینے، دعائیں حاصل کرنے کا جو ہے وہ رواج بنائیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی سوال کرتا نا تو آپ اس کو خالی نہیں لوٹاتے تھے. کچھ بھی نہیں ہوتا نا. ایک صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک عورت آئی، اس نے بڑا خوبصورت آپ کے لیے جوڑا بنایا، آپ پہن کے صحابہ کرام کے سامنے آئے. تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا یہ مجھے دے دو. صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس گئے، پرانا پہن کے آئے، اس کو لا کے دے دیا. صحابہ کرام نے کہا کہ تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو کبھی واپس نہیں کرتے، پھر بھی تم نے مانگا. اس نے کہا میں نے یہ اس لیے مانگا تھا کہ یہ کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو لگا ہوا ہے، تو جو میرا کفن بنے یہ کپڑا سب سے پہلے میرے بدن میں. اس کی سوچ ہی کوئی اور تھی، اس کی سوچ ہی کوئی اور تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتا آپ اس کو دیتے یا خاموش ہو جائے گا. آپ سے اگر کوئی مانگتا ہے تو باتیں کرنے کی بجائے کہ یہ ان کا تو کام ہی ہے، یہ مانگتے ہی رہتے ہیں، چھوڑو جی ان کو، یہ ان کا کاروبار ہے، مجھے پتہ ہے. او بھائی آپ اپنے آپ کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ دینا ہے تو دے دو، نہیں دینا تو خاموش ہو جائے. بس آپ نے دیا بھی نہیں، جو دے کے نیکی کمائی تھی وہ بھی نہیں، الٹا اپنے اوپر گناہوں کا جو ہے وہ بوجھ لاد لیا. یہ کہہ کہ ان کا رواج ہے، کیا پتہ ہے کون کس حال میں نکلا ہے اپنے گھر سے. اگر میں نہیں دینا چاہتا، میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں نہیں ہیلپ کر سکتا، خاموش ہو جاؤ. خاموش تو ہو سکتا ہوں کہ نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اسوہ رسول ہر معاملے میں ہے، لینے میں بھی، دینے میں بھی، قریب کرنے میں، دور کرنے میں، لوگوں کے ساتھ ملنے میں، خوش اخلاقی سے ملنا. آدھے ہاتھ سے سلام نہ لیا کرو، چابیاں ہاتھ میں سلام، موبائل ہاتھ میں سلام. آپ کو یہ پتہ ہے مسئلہ کہ جب ایک بندہ دوسرے ہاتھ سے مسافر کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہم اپنے جو ہے چابیاں ہاتھ میں ہوتی ہے سلام دے دو. یہ کیا شوخی ہوتی ہے؟
غرور ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کا، کسی کو اپنے عہدے کا، کسی کو اپنی شکل کا، کسی کو پیسے کا، یہ غرور ہے اس کو۔ آپ اپنا موبائل چابیاں ڈالیں اور صحیح سلام لیں اپنے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو سلام کرتے تھے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی پوری زندگی کے خادم اور غلام نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، گزرتے ہوئے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ اور اگر آپ کیا ہوتے ہیں سخت زبان، ترش زبان، غلیظ القلب، دل آپ کا سخت ہوتا ہے، دل میں سختی رکھ لے، لن فضوا من حولک، تو یہ سارے کے سارے آپ کے ارد گرد سے جاتے، اتنے جانشار نہ ملتے، اتنی قربانیاں دینے والے نہ ملتے۔ فاعف عنہم، ان سے غلطیاں ہونی ہیں۔ دیکھیں جب انسان اکٹھے رہتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ہو جاتی ہیں۔ فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کریں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتے رہیں۔ ان کے جو ہے وہ مطالبہ کرنے کے بغیر بھی، یعنی کہ آپ کو نہیں کہتے پھر بھی آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے مداح لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کا مطالبہ کرتے رہنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، نبی کا رابطہ ڈائریکٹ وہی سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے پھر بھی فرمایا کہ ساتھیوں کا اعتماد، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بھاگ گئے تھے، اب ہماری پہلے جیسی قدر نہیں رہی، اب ہمیں دور کیا گیا ہے اس لیے ہم سے مشورہ نہیں لیا جاتا۔ نہیں، میں وہ شاورہم فی الامر، مشورہ کریں ان سے، مشورے کے بعد فیصلہ خود کریں، یہ مشورے کے آداب ہیں۔ آپ اپنا مشورہ دے دیں، یہ نہ کہیں کہ میں نے مشورہ نہیں دینا، آپ نے کل کون سا میرا مانگا تھا، چنگا ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہوا، کہتے اچھا ہوا آپ کے ساتھ ہوا، آپ نے میری بات ہی نہ مانی۔ بھائی آپ سے مشورہ مانگا ہے، مشورے کے آداب ہیں، آپ سے مانگا ہے مشورہ، آپ مخلص ہو کے صحیح مشورہ دے دو۔ اگر آپ کے مشورے کو قبول کر لیا گیا ٹھیک ہے، نہیں کیا گیا پھر بھی ٹھیک ہے۔ جس کے پاس فیصلے کا اختیار ہے وہ فیصلہ کرے گا، آخر اس نے بھی تو اللہ کو جواب دینا ہے۔ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات آپس میں مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کھلے دل سے مشورہ دو، مخلص ہو کر مشورہ دو، یہ نہیں کہ میری پہلے نہیں مانی تھی اب میں نے مانی، میں نہیں آنا، میں نہیں بیٹھتا، بس میں آتا ہی کیوں؟ آپ نے میری بات مانی، میں نے کہا تھا یہ ران کروا لو، میں نے کہا تھا وہ چیز لے آؤ، میں نے کہا تھا اس طرح نہیں کرو، اس طرح نہیں کرو، یہ جھگڑے رہتے ہیں لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، جبکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ وہی سے رہنمائی کرتا ہے اپنے نبی کی۔ فرمایا وشاورہم فی الامر، آپ اپنے گھر میں بھی اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں، اپنی مرضی کریں، سربراہ ہیں، والد ہیں، لیکن اپنے بچوں کو، بیوی کو بٹھائیں، اعتماد لے لیں، مشورہ کر لیں، اس میں خیر ہوتی ہے۔ مشورے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ بس اوقات کو نکتہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، گھر میں سے کوئی فرد بتائے گا جس سے فائدہ ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جنگوں میں مشورے لیے، بدر کا مشورہ بھی لیا، احد کا مشورہ بھی لیا، جبکہ آسمان سے آپ کو بتایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا جنگ میں بدر کا، ابو بکر عمر نے مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنی اور سنی کی، کیوں؟ یہ مہاجر صحابہ تھے، آپ چاہتے تھے کوئی انصاری بات کرے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو آپ نے تھوڑا سائڈ میں کیا ہے، آپ مجھے سمجھ آ گئی یہ کیوں کیا ہے، یہ اس لیے آپ کر رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ انصاری کی بات کریں، تو میں انصار کی طرف سے بات کرتا ہوں۔ اگر آپ ہمیں اب ہمارے گھوڑے سمندر میں اتارنے کا حکم بھی دیں گے تو ہم سمندر میں اترنے سے بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ ہمیں کہیں گے برقِ غماد تک گھوڑے لے کے جانے ہیں، وہاں تک لڑنا ہے، دشمن کا پیچھا کرنا ہے، دشمن کو پسپا کرتے کرتے برقِ غماد تک اگر جانا پڑا تو ہم وہاں تک بھی جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو سن کر فیصلہ فرما دیا۔ مشورہ وشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فیصلہ کرنے میں کثرت کو نہیں دیکھنا چاہیے، سارے بندے یہ کہہ رہے ہیں بس ایک بندہ یہ بات کر رہا ہے، حق کو دیکھنا چاہیے،
فائدے کو دیکھنا چاہیے، صحیح بات کو دیکھنا چاہیے، کثرت کو نہیں۔ مشورے کے بعد جب فیصلہ کرنا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ سمجھ لیں کہ یہ ساری بات میں نے سن لی، سمجھ لی، یہ بات صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں، تو پھر آپ اس بات سے نتیجے سے خوف زدہ ہوئے بغیر فیصلہ کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ۔ پھر بندہ شش و پنج میں نہ رہے، خوف میں نہ رہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں وہ کیا کہے گا۔ وہ میرے بھائی، آپ اللہ کے حکم کے مطابق مشورہ کر کے فیصلہ کر رہے ہیں، استخارہ کریں، اللہ سے جو ہے وہ خیر طلب کریں، مخلوق سے مشاورت کریں۔ جو یہ دو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شرمندگی سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہوا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کر لو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی کو پسند کرتا ہے، انہی کے کاموں کو پسند کر کے مضبوط کرتا ہے، انہی کے کاموں کو آگے بڑھاتا ہے جن کے دلوں میں رب کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ چیزوں کو، وسائل کو نہیں دیکھتے، وہ بھروسہ اللہ پر کرتے ہیں۔ آپ کے پاس وسائل ہیں پھر بھی بھروسہ اللہ پر کرو، اگر وسائل نہیں ہیں پھر بھی بھروسے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ وسائل پر بھروسہ کرنے والے لوگ ٹوٹے پھوٹے ہی رہتے ہیں، مایوس ہی رہتے ہیں، وسائل تو پورے نہیں ہوتے۔ پوری ان کی پڑتی ہے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں، سکون بھی انہی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے بادشاہوں کو، آپ نے اپنی زبان سے دعوت دی، اخلاق سے دعوت دی، پڑھا کے دعوت دی، خط بھی لکھے۔ آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں میسج کسی کو کر دیا، پکی بات میسج کریں۔ تو روم کے بادشاہ کو خط لکھا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ روم کا بادشاہ، اس کا نام تھا ہرقل، بہت بڑی طاقت تھی، بہت بڑی قوت تھی۔ روم اور ایران یہ دو قوتیں تھیں، کیسے اور کسرا۔ اس نے جب یہ خط دیکھا، اس نے کہا یہ جہاں سے یہ خط مجھے آیا ہے، اس علاقے کے کوئی لوگ اگر ہمارے علاقے میں تجارت کی وجہ سے ہیں تو لاؤ، ہم اس بارے کس بندے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں جس نے یہ خط لکھا ہے۔ یہ انسانی تقاضا ہے، کوئی بات کرے تو سنیں، اور تو کریں تو کیا کہنا ہے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سسر، وہ ان دنوں وہاں پہ تھے، ان کو بلایا اور ساتھ ترجمان کو بھی کھڑا کیا، کہا جہاں پہ یہ غلطی کرے مجھے بتانا۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع، کئی باتیں پوچھی اس نے۔ روم کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کیا تھا، بڑا مختصر خط تھا، کہا اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، تم بھی محفوظ، تمہارا مال بھی، عزت بھی، رعایا بھی، اور ملوکیت بادشاہی تمہاری ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ یعنی تم ہی اللہ کے حکم کے مطابق چلاؤ، بادشاہ تم ہی رہنا، تم ہی چلاؤ، حکم اللہ کا ہوگا، چلانے والے تم بن جاؤ۔ کہتے ہیں نظام بدلے تو معاملات بہتر ہوتے ہیں، بندوں کے بدلے سے کیا بہتر ہوتا ہے؟ بندہ وہی رہا ہے نا، لیکن اس کو نظام دے دیا ہے۔ یہ ملک کی بات ہوتی ہے، میں سے اشارہ کر رہا ہوں، کہتے ہیں بندے بدلنے سے کیا ہوتا ہے، شکلیں اور چہرے، کل وہ پیپل پارٹی میں تھے، پھر وہی مسلم لیگ میں آگئے، پھر وہ پی ٹی آئی میں آگئے، پھر وہ کسی اور میں چلے جائیں گے، وہی چکا جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ میں تو اس سے بھی اوپر کی بات کرتا ہوں، چلو بندے وہی رہے، نظام تو بدلے۔ روم کے بادشاہ کو آپ نے کیا فرمایا؟ کہا مسلمان ہو تو محفوظ، تیری بادشاہت محفوظ، اور اگر تو مسلمان نہ ہوا تو پھر یہ جتنے بھی تیرے ماتحت لوگ ہیں، تیری رعایا، سب کا گناہ تیرے اوپر بھی آئے گا۔ مختصر بات تھی، ابو سفیان کو بلا لیا، ترجمان کھڑا ہو گیا، کہا یہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ پہلا سوال اس کا یہ تھا، یہ تمہیں کیا کہتا ہے، اس کی دعوت کیا ہے؟ کہا دعوت اس کی یہ ہے، کہا فماذا یأمرکم، تمہیں کیا کہتا ہے؟ کہتا یہ ہمیں، ابو سفیان کہنے لگا یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔
اور کہا اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داریوں کو ملاؤ، اور کیا کہتے ہیں، کہا اور یہ کہتے ہیں کہ سچ بولو، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کھانا کھلاؤ، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پاک دامن رہو، سچ بولو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کو ملاؤ، پاک دامن رہو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دیکھو یہ اخلاق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عبداللہ بن سلام کے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ مکے میں یہودی نہیں تھے، مدینے میں یہودی تھے، یہودیوں میں صحیح منافق بنے، مکے میں منافق نہیں تھے، مسلمان تھے یا مشرک سیدھے پکے کافر تھے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا اور جو میں نے اتنی ساری باتیں سنی تھی، میں نے کہا یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ ہو سکتا نہیں، جھوٹا انسان اس طرح کا نہیں ہوتا، چہروں سے ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ عالم تھے یہودیوں کے، بہت بڑے عالم تھے۔ کہا جب آپ نے سب سے پہلی باتیں مجھے بتائیں، سب سے پہلی باتیں جو سنی میں نے آپ سے وہ یہی تھی، افشوا السلام، سلام عام کرو، السلام علیکم کہو، چھوٹا بڑے کو سلام کرو، جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے، جو پیدل ہے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کرے۔ اس انسان کا جو سب سے پہلا کلام ہے وہ سلام ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو سب سے پہلی بات کی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق وہ السلام علیکم تھا، اور یہ تحفہ ہے ہمارے لیے۔ کہا سلام آپ کو، کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، اپنے گھروں میں بلا کے کھلاؤ، یہ نہ سوچا کرو کہ دال پکی ہوئی ہے۔ گھروں میں مہمان لوگ نہیں لے کے جاتے آج کل، ڈرتے ہیں یا وہ کہے گا یہ کیا پکایا، وہ کیا پکایا۔ ویسے ہی آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ سنت کو جاری کریں۔ باقی دو چار طریقوں پہ تو ہم نے بڑا زور کیا، لڑائیاں جھگڑے کی۔ بھائی صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد اعلان فرماتے تھے کہ آج مہمان آئے ہیں، کون کون لے کے جائے گا، لے جایا کرو کسی کو اپنے گھر میں۔ پھر فرمایا وصلوا باللیل، رات کو اس پہر نماز پڑھو، والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، اللہ سے سرگوشیاں کرو، اللہ سے مانگو، فادخلوا جنت ربکم بسلام، بڑی سلامتی، عزت کے احترام کے ساتھ اللہ کی جنتوں کے وارث بن جاؤ۔ رشتہ داریوں کو ملاؤ، سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، رات کو نماز پڑھو، یہ اخلاق تھا۔ روم کے بادشاہ نے پوچھا یہ کیا، کہا یہ بات ہے، سچائی کا حکم ہے، کھانا کھلانے کا حکم ہے، رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم ہے، اور پاک دامن رہنے کا حکم ہے۔ پاکیزگی، دل کی پاکیزگی جب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نظر کو پاک کریں۔ خیالات اسی وقت پاک ہوتے ہیں جب انسان کے کان کچے نہ ہوں اور نظریں اس کی جھکی ہوئی ہوں، پھر پاک ہو جاتے ہیں۔ جب نظریں اٹھی رہیں ہر طرف ہی، پھر دل پاک نہیں ہو سکتا، بدنگاہی کی موجودگی میں دل پاک نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نے یہ کہا، یہ بتاؤ کہ یہ جو اس نے کہا میں نبی ہوں، نبی بننے سے پہلے اس نے کبھی تمہارے ساتھ جھوٹ بولا؟ اس نے کہا نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ نہیں کہا ہم سے۔ کہا میری بات یاد رکھو کہ جس بندے نے کبھی انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں کہا، جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ کی ذات پر کبھی جھوٹ نہیں مان سکتا۔ بہت سوالات اس نے کیے، خلاصے کے طور پہ اس نے کہا مجھے پتا تھا، ہماری کتابوں میں تھا کہ یہ نبی آئے گا، اس طرح کا انسان آئے گا، لیکن میں یہ امید نہیں کرتا تھا کہ تم میں سے آئے گا۔ یعنی یہ تو اتنے جھاڑ لوگ ہیں، یہ عرب کے لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے نا لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے، کوشش کر کے، ہمت کر کے، اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے ان لوگوں کے ذہن بدلے اور ان کو کی آتے اور سیاحتیں نصیب کی۔ ان کو بدلا ہے نا کہ دشمن تھے ایک دوسرے کے، شراب تھی، جوا تھا، کیا کچھ نہیں تھا، ان کو بدل دیا۔ کہا مجھے پتا تھا، لیکن میں یہ امید نہیں کرتا تھا کہ تم میں سے آئیں گے۔ کہنے لگا اگر مجھے موقع ملے تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور اگر مجھے ملا کہ موقع ملے تو میں اس کے پاؤں دھو لوں۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب جیسے ایک بندہ محبت میں تھا کہ آپ کے پاؤں دھو کے پی۔ پھر اس نے مسلمان ہونا چاہتا تھا، اس نے بلایا لوگوں کو مسلمان کے لیے، دروازے بند کروا دیے، سمجھدار آدمی تھا۔ تو لوگ بکھر گئے کہ یہ کیا کرنے لگے، دروازوں کی طرف بھاگے اٹھے،
दरवाजे बंद से कहा बैठो बैठो बैठो, मैंने तो इसलिए तुम्हें सब कुछ बताया कि तुम अपने दीन पर पक्के रहो, सिर्फ अपनी बादशाहत के जाने के खौफ से वो मुसलमान नहीं हुआ, वरना वो इन्हीं बातों को सुनकर मुसलमान हो रहा था। और किस किस चीज का जो है वो पढ़ा हुआ बंदा था, उसको तौरात का भी इल्म था, वो इंजील को भी जानता था, रूम की सल्तनत का बादशाह था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतल्लक ये चंद बातें सुन के उसने कहा मेरा दिल करता है मैं मुलाकात करूं इस इंसान से, और दिल करता है इसके कदमों को धो लूं। मतलब क्या धो के भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के बेहतरीन दर्जे पर फाइज हैं। सैयदा से जब पूछा गया रज़ी अल्लाहु अन्हा आयशा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या था, आप कुरान नहीं पढ़ते? आप पढ़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान था, एक कुरान नाज़िल होता था, एक कुरान ये चलता फिरता कुरान था, उसकी अमली तस्वीर थी, कान खुलुकुहु अल कुरान। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन नामा अमाल में सबसे वजनी जो चीज होगी वो अच्छा अखलाक है। मा मिन शैइन फिल मीज़ानी अस्क़लु मिन हुस्निल खुलुक, इससे बेहतर कोई चीज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना आला वर्फा था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अखलाक की बदौलत, एक बंदा आया सही मुस्लिम की रिवायत, उसने कहा ये सबको दिया आपने मुझे भी दिया, यानी माल आया गनीमत, तो मुसलमान नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा वो उस पहाड़ से लेकर उस पहाड़ के इधर जितनी बकरियां चार कर रही है सारी पूरे वो लेके चला गया, जाके कौम को कहता है लोगों मुसलमान हो जाओ। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा देखा है कि आप इस तरह सदका करते हैं कि आपको फकीरी का खौफ ही नहीं है, आपके दिल में फकीरी का खौफ नहीं है, मुसलमान हो जाओ, कबीले कबीले मुसलमान हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपने अखलाक के जरिए मेरे अजीज भाइयों वो कुछ किया, वो काम किए, उन लोगों को मुतासिर किया कि जो लोग सुनने के लिए करीब होने के लिए तैयार नहीं थे। तो आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात होती है और ये बड़ा ही वज़नी अमल है, अपने अंदर नरमी पैदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा नरमी से महरूम है वो हर किस्म की खैर से महरूम है। मैं ये हरम रिफ्का ये हरम खैर कुल्ला, वो चाहे जितनी भी अपनी तारीफें करता रहे, जब उसमें नरमी नहीं, जुबान में, दिल में, मामलात में, दरगुजर में, बात सुनने में, सुनाने में, तो वो खैर कसीर बल्कि खैर कुल से ही मालूम है। अगर हम सबसे बड़ी खैर, बहुत बड़ी खैर हासिल करना चाहते हैं तो लापरवाही से निकल कर नरमी को इख्तियार करना होगा। इससे घर भी बचेंगे, रिश्ते भी बचेंगे, खानदान भी आपके करीब हो जाएंगे, लोग भी आपके करीबा हो जाएंगे और आप मरजाउल खलाइक बन जाएंगे। पैसों ना होने के बावजूद लोग आपके साथ बैठना, आपके साथ ताल्लुकात बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि जो काम अखलाक कर जाता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से दुआ है मुझे और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का बिलखुसूस ये अखलाक कि आप लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे, सबसे ज़्यादा नरम दिल थे, सबसे ज़्यादा बहादुर थे और लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे, इसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अशहदु अल्ला